شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ ذی الحج میں ماں باپ بسم اللہ پڑھ کر قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان کی اولاد کی قسمت بدل جائے گی، ان کی اولاد کی زندگی سنور جائے گی اور انشاءاللہ ان کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جو عورتیں بے اولاد ہیں، جو لوگ اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، وہ ماہ ذی الحج میں قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص ماہ ذی الحج میں یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد وہ شخص جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی اس شخص کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی برکت رکھی ہوئی ہے، اور ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو بہت زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسے دن ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنے بندوں پر خاص کرم اور فضل نازل فرماتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کا شمار 4 عظیم مہینوں میں ہوتا ہے، جو کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت میں آ گیا جیسا کہ اس دن تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 حرمت والے شان والے مہینے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عشرہ ذی الحج زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ بھائی اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی کامنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر میں سے کوئی ایک کلمہ ضرور کمنٹ کریں تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے، دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہ 10 دن قبولیت والے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سنتا ہے اور خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کون کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے اور کون کون سے کام کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ولی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے یہ 10 کام کیا کرتے تھے۔
اللہ نے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن فرما دیا ہے۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں جو شخص یہ 10 کام کر لے تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو دن رات اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کا مہینہ فضیلت اور برکات میں رمضان المبارک کے مہینے کے برابر ہے، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس مہینے کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن کس قدر قیمتی اور برکات سے بھرپور ہے۔ لہٰذا جو لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عظمتیں پانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دن نہایت ہی فضیلت اور برکت والے دن ہیں۔ لہٰذا ذی الحج کے پورے مہینے میں اور خصوصاً پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی گھڑیاں ہیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اور سوچئے کہ جس انسان سے اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اور جس انسان کے لیے اللہ کے ہزاروں لاکھوں فرشتے کئی سال تک بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں، تو اللہ کے یہاں وہ انسان کس قدر بلند درجہ اور معزز ہوگا۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی پیش کر دی جائے تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مختصراً اس ویڈیو میں ذی الحج کے مہینے میں اور خاص طور پر پہلے 10 دنوں میں کرنے والے ایسے 10 کام پیش کیے جا رہے ہیں جن کو کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ ان 10 اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ ذی الحج کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کے بعد چاہے تو فوراً بعد، چاہے تو رات کے وقت، چاہے تو اگلے دن سے تکبیرات کہنا شروع کر دیں، اور وہ تکبیرات ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی ذی الحج کا چاند نمودار ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ نے یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی ناخن ترشوانے ہیں، یعنی نہ ہی سر کے بال، نہ ہی بغل اور منہ زیر ناف وغیرہ کے بال کاٹنے ہیں، اور یہ تب تک نہیں کاٹنے جب تک عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہ کر لیں۔ پھر چاہے تو عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی گھر جا کر بال کاٹ سکتے ہیں، یا پھر جب آپ چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کا اجر یہ ہے کہ ایک جو پچھلا سال گزر چکا ہے اور ایک جو سال گزر رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس ایک دن کے روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، ورنہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کا روزہ تو لازمی رکھیں، اور ابھی سے اس کی نیت کر لیں تاکہ اس روزے کا ثواب آپ کو ابھی سے ملنا شروع ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ 9 دنوں میں آپ کا قرآن مجید مکمل طور پر تلاوت ہو جائے گا۔ پانچواں کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود پاک بکثرت پڑھتے رہیں: جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس نے 70,000 فرشتوں کو 1000 دن تک تھکا دیا۔ یعنی جو شخص صرف ایک مرتبہ یہ درود پڑھے تو اللہ کے 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے ثواب لکھتے رہیں گے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔
ذرا سوچئے، اگر ہم ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی طور پر روزانہ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فرشتے ہمارے لیے ثواب لکھنے کے کام پر لگ جائیں گے، اور پھر ہمارے اس عمل سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے کا ایک اور اجر بھی ہے جو اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے والے کو عنایت فرماتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ چلتے پھرتے یوں کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کے عظیم الشان اجر کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایسی لذت بھی پائیں گے جو کسی کھانے سے بھی نہ ملی ہوگی۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ان 10 دنوں میں 7واں کام یہ کرتے تھے کہ وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک ذکر اذکار کیجیے، پھر جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر اللہ انہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح تقریباً 9 یا 10 بجے یعنی دن کے آغاز میں جو شخص چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے دن کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے اور بعد میں جو شخص 4 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر تہجد کے نوافل کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ اسی طرح محترم ناظرین، 8واں کام بھی انتہائی فضیلت اور برکت والا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنا۔ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہے، جہنمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، فاقہ کش کو عمرائے وقت میں شمار کروا دیتی ہے۔ لہٰذا ان بابرکت دنوں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اور خاص طور پر دنیا کے جس حصے میں بھی مظلوم مسلمان موجود ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے۔ 9واں کام جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے بڑے ہی شوق سے سر انجام دیا کرتے تھے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ رب العزت قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کر انسان کا خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ صدقہ کرنے کے عمل کے سبب قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اور کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کر قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ 10واں کام یہ ہے کہ خیر خواہی کے کام کریں۔ ہر نیکی کا کام خیر خواہی ہے۔ دوسروں کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کا نام خیر خواہی ہے۔ کسی نے قربانی نہیں کی اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو آپ قربانی کا جانور لے کر اس کے گھر چھوڑ دیں، یہ خیر خواہی ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا خیر خواہی ہے۔ اسی طرح دینی معلومات اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچانا خیر خواہی ہے، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی خیر خواہی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان بابرکت دنوں میں نفرت کو ختم کیجیے اور محبتوں کو عام کیجیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کی مدد کیجیے، اور اللہ کی قسم یہی وہ 10 کام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا نام قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ذی الحج کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، تو اب وظیفہ بھی جان لیجئے کہ جو ذی الحج کا چاند دیکھ کر ماں باپ یہ سورت پڑھ لیں گے تو ان کی اولادیں انشاءاللہ دنوں میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گی، ان کی اولادوں کی زندگی سنور جائے گی، نصیب سنور جائیں گے۔ جو عورتیں بے اولاد ہیں وہ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کی بس یہ ایک سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نیک اور پاکیزہ اولاد سے نوازے گا۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور علاج کروا کر بھی تھک چکے ہیں وہ آج کا یہ مجرب عمل لازمی کر لیں۔
اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک اور پاکیزہ اولاد سے نوازے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے پریشان رہتے ہیں، جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے پریشان ہیں، تو بس وہ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ سورت مبارکہ پڑھ لیں، ان کی پریشانی انشاءاللہ جلد از جلد حل ہو جائے گی، ان کی اولادیں دنوں میں کامیاب ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اتنی کامیابی عطا فرمائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی حاجات کو، خواہشات کو پورا فرماتا ہے اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے خوب مانگیے۔ اور جان لیجئے کہ آج کا وظیفہ، آج کا عمل کیا ہے، آپ نے یہ مجرب عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الرحمن کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الرحمن بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ طاقت اور شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت سورۃ الرحمن ہے۔ آپ نے سورۃ الرحمن کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ بابرکت نام یا کریمو یا توابو پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل اتنا بابرکت، اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو بھی شخص ماہ ذی الحج میں یہ عمل کر لے گا، اس کی پہاڑ جتنی مشکلات کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے گا، اور اسے اتنا نوازے گا کہ وہ خود بھی اور باقی لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ماں باپ کی عمل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی خواہشات، حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا فرمائے گا۔ اس عمل کی بدولت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، بے تحاشا رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔